کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، قانونی جو پہلو تھے اس پہ تو فرحات شاہ صاحب نے بات کر لی، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ پاکستان میں 73 سالوں سے جو پاکستانی عوام پر غاصب قبضہ کرتے ہیں، آئین قانون کو پامال کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں سویلین کے حوالے سے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ غدار ہیں۔ اب بار بار 73 سالوں میں یہ جو غداری کے ٹائٹل لوگوں کو لگائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہ کہنے سے کہ پاکستان زندہ باد، صرف پاکستان زندہ باد اور عملاً آپ کچھ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیوکلر پاور ہونے کے باوجود آج پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات ہیں؟ پھر آج کیوں کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد؟ تو پھر میں یہ کیا بات غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد اگلا آپشن آپ کے پاس کیا تھا کہ اگر انڈیا قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ پرائورٹی، سیکنڈ اسٹریٹجی، سیکنڈ پلاننگ ہماری کیا ہوگی؟ 2 سال ہو گئے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ بتایا نہیں گیا۔ تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ کون کہتا ہے پاکستان زندہ باد، میں نہیں کہوں گا، جس کے لیے میرے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی اور ہم دے رہے ہیں اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو استحکام دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال پاکستان دینے کے لیے۔ اگر تو پھر آپ نے آئین قانون کو پاؤں تلے روندنا ہے تو پھر اس جو کتاب ہے اس کو پھاڑ دیں بھائی، اور اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر نیا کوئی قانون لے آئیں، نیا آئین لے آئیں۔ اگر آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ عوامی نمائندے کہلانے کے حقدار میرے نزدیک اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک آپ عوامی اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ آواز بلند نہ کریں۔ میں یہ آج کہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل سے پہلے لوگوں کے نام لیے تھے کہ مجھے ان سے خطرہ ہے۔ پھر کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی، کیا ریاستی اداروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو تحفظ دیا جاتا؟ اور جب اس کو تحفظ نہ ملا اور اس کا حادثہ ہو گیا، اس کے بعد ان کے ورثاء نے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے نام اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو نے لیے تھے مل کے حکومت بنا لی۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا اور میں نے یہی کہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری لیڈرشپ کو جو تھریٹ کال آ رہی ہیں، اگر ان کو پروٹیکٹ نہ کیا گیا، ان کو تحفظ نہ دیا گیا، تو ہم کسی طور پر بھی ان جن کے ہم نام لے رہے ہیں، جن سے ہمیں تھریٹ ہے، ان سے مل کر حکومت بنانے کے لیے صرف پاکستان کھپے نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو عوامی کٹہرے میں لے کر آئیں گے، ان کو سزا دلوانے کے لیے عوام جو ہے وہ جدوجہد کرے گی۔ کیا میں نے اس میں غلط کہا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ صرف پاکستان کھپے کہنے سے بات نہیں بنے گی، صرف پاکستان زندہ باد کہنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو آئین قانون کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو محفوظ کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں ان چیزوں کی نشاندہی اس لیے نہ کروں کہ مجھے ڈر ہو کہ میرے پہ غداری کا ٹائٹل لگا کے مجھے پھانسی پہ نہ چڑھا دیا جائے، تو مجھے فخر ہوگا، مجھے فخر ہے کہ میں نے آئین قانون کی پاسداری کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور نشاندہی کی ہے غلطیوں کی۔ اس پر مجھے کوئی پھانسی چڑھاتا ہے تو چڑھا دے، میری آنے والی نسلوں کو بھی اس پہ فخر ہوگا۔ اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج جس کو آپ غداری کا ٹائٹل دے، اور میرے پر پہلی دفعہ نہیں لگایا، شادرہ تھانے میں بھی اسی طرح کیا گیا، ٹاؤن شپ تھانے میں بھی اسی طرح کیا گیا، اور اگر
آپ غداری کے ٹائٹل دیتے ہو تو عوام میں وہی بندہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ باد. پھر کسی جگہ تو خرابی ہے نا. اگر غداری کے ٹائٹل دینے والے درست ہوں تو لوگ ان کو زندہ باد کہیں, اور اگر آپ غداری کے ٹائٹل جن پر سجاتے ہو اگر ان کا موقف آئین قانون کے مطابق ہے تو پھر لوگ ان کو زندہ باد کہتے ہیں, لوگ ان کو زندہ باد کہتے ہیں جو ان کی آواز بنتا ہے. تو اس جرم میں اگر مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے, اور مجھے پتہ ہے بار بار مجھے یہ کہا جائے کہ آپ انویسٹیگیٹ جو ادارے ہیں ان کے سامنے پیش ہو, اور میرے جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تفتیش مکمل کر لی, وہ میرے جانے پہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے آرڈر ہے. اب اوپر سے آرڈر کہاں سے آتا ہے یہ تو مجھے کو بتائے. اور اگر اوپر سے آرڈر آنے ہیں کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, اس کو جناب سزا دے دو, اس پر غداری کا ٹائٹل لگا دو, تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتا دے یہ آئین قانون ہیں کہاں جس کے لیے ہم منتخب ہوتے ہیں, جس کے لیے ہم عوام کی آواز بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں آواز اٹھانے والے کو, بات کرنے والے کو اگر آئین قانون کا مجرم کوئی ہو تو سزا دو, مگر خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرو. اچھا جاوید علی میرے پہ نہ کرو مگر اس پاکستانی قوم پر رحم کرو, جاوید آنے والی نسلوں پر رحم کرو, اس پاکستان کی سلامتی پر رحم کرو. ایسی پالیسیاں مت بناؤ جس سے آپ روز غدار پیدا کرو, محب وطن آپ ان کے گردنیں اڑاتے جاؤ. یہ نہ کرو, اس پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ. اچھا جاوید علی سے یہ بتائیں کہ آج آپ نے ہائی کورٹ سے تو درخواست واپس لے لی, کیا آپ کو سیشن کورٹ سے ریلیف کی کوئی توقع ہے؟ یقیناً میں نے سرنڈر کیا ہے تو مجھے اپنے آئینی اداروں پر پورا اعتماد ہے. میں اگر ایک طرف حکمران جو ہیں وہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں تو ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. ان اداروں پر ہم کیوں آتے ہیں, ہم کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو؟ اسی لیے کہ ان اداروں پر ہمیں اعتماد ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ریاست کے ادارے ہیں, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ کسی حکمران کے تابع نہیں ہے, یہ آزاد ہیں. تو ہم یقیناً یہ ادارے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول اچھا ہے. جاوید علی صاحب یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ وہ جو ایک اسپیسیفک پورشن ہے جس کے اوپر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو واپس لے لیں یا اس بیان کے اس حصے کو؟ دیکھیں, اگر میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا تو یہ ایف آئی آر نہ ہوتی. میرا موقف سیدھا ہے کہ اگر یہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی. ماں کا کام ہے اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا, تحفظ دینا. میں تو اپنی ریاست ماں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تو میں کس سے شکایت کروں؟ پھر میری یہ بات کرنے پر مجھے کوئی یہ کہے یہ انڈین آواز ہے تو کیا میں کسی اور ریاست سے جا کے تحفظ مانگوں گا؟ میں اسی ریاست کا باشندہ ہوں, اسی ریاست سے کے اداروں سے تحفظ مانگوں گا. تو اس پر مجھے کوئی چیز, کوئی آر نہیں, کوئی مجھے پریشانی نہیں. میں تو فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے, میں نے وہ سکم, میں ان کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو ریاست پر قابض لوگ جو ہیں ریاستی اداروں کو انتقام کے لیے, اپنے مخالفین کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں. ہم وہ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, وہ باہر بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں. ہم آئین قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ.